سلجوقی سلطنت کے پہلے سلطان تغرل بیگ محمد، جنہوں نے اپنی بے مثال شجاعت اور غیر معمولی فراست سے کام لیتے ہوئے عالم اسلام کو ایک مرکز اور ایک محور پر متحد کر دیا اور سلجوقی سلطنت کو ایسی مضبوط بنیاد فراہم کی کہ سلجوقی حکمران تقریباً 300 برس تک دنیا بھر کے مسلمانوں کی قیادت کرتے رہے۔ سلجوقیوں کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے لیے ہمیں ماضی کی سمت سفر کر کے 4 صدی ہجری میں جانا ہوگا۔ ماضی میں سفر کر کے اگر دریائے سیہون کے کنارے خوارزم تک اور پھر خوارزم سے فرادہ اور دہستان تک کے علاقے پر نظر ڈالی جائے تو خانہ بدوش لوگوں کی ایک قوم نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی ترکستان اور بلاد چین کے درمیان ایک بڑے پہاڑی درے میں آباد تھے۔ بعد میں یہ لوگ ترکستان میں آ کر بس گئے۔ یہ قوم ہمیں تہذیب و تمدن سے ناواقف نظر آتی ہے۔ یہ نسلاً ترک ہیں، عرب والے انہیں اوغوز اور دوسرے لوگ انہیں غز کہتے ہیں۔ جب غز ترک قبائل پہاڑی درے سے نکل کر ترکستان کے علاقے میں آباد ہوئے تو اس وقت ترک علاقے پر ایک شخص بیغو کی بادشاہت قائم تھی۔ غز قبیلے کی قیادت ایک بہادر اور جری انسان دکاک کے ہاتھ میں تھی۔ دکاک کو قدرت نے مخص شجاعت اور دلیری جیسے اوصاف ہی سے نہیں نوازا تھا، بلکہ وہ بے حد ذہین اور معاملہ فہم بھی تھا، اور اکثر معاملات میں اس کی رائے بہت صحیح ثابت ہوتی تھی۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے بیغو اسے بے حد عزیز رکھتا تھا اور اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ دکاک کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق رکھا گیا۔ انہی کے نام پر ان کی قوم سلجوق کہلانے لگی۔ سلجوق نے جب جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو دکاک کا انتقال ہو گیا۔ بیغو نے محسوس کیا کہ سلجوق بہادری اور جوان مردی جیسے اوصاف سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ شرافت اور ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ اس نے سلجوق کو اپنے قریبی مشیر کا درجہ دے دیا اور اسے باشی کا لقب دیا۔ سلجوق کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اس پر بیغو کی مہربانیوں کو دیکھتے ہوئے بیغو کے دربار کے دوسرے عہدیدار اور شاہی خاندان کے لوگ اس سے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ سلجوق نے محسوس کیا کہ اب ان کا بیغو کے دربار میں رہنا مفید نہ ہوگا، چنانچہ وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر جند چلے گئے۔ جند دریائے سیہون کے قریب ایک بڑا شہر تھا جو خوارزم سے 10 دن کی مسافت پر قائم تھا۔ اس علاقے پر امیر نو بن منصور سامانی کی حکومت تھی۔ یہاں رہتے ہوئے ترکمانوں کا مسلمانوں سے میل جول بڑھتا گیا اور سلجوق دین اسلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے بیشتر افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ سلجوقیوں کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ترکستان کا بادشاہ بیغو جند والوں سے ہر سال خراج لیا کرتا تھا۔ سلجوق جب اسلام لے آئے تو انہوں نے بیغو کو خراج دینے سے انکار کر دیا، جس پر اس نے جنگ کے لیے ایک فوج بھیجی۔ سلجوق بڑی دلیری سے لڑے اور بیغو کی فوج کو مار بھگایا۔ اس واقعے سے آس پاس کی قوتوں کو اندازہ ہو گیا کہ سلجوقوں کو زیر کرنا آسان نہیں ہے۔ 382 ہجری بمطابق 992 عیسوی میں ترکستان کے حکمران شہاب الدولہ ہارون بن سلیمان نے سامانیوں کے علاقے ماوراؤن نہر پر حملہ کر دیا۔ شہاب الدین بغرا خان کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ سلجوقیوں نے بغرا خان کے خلاف سامانیوں کا ساتھ دیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ بغرا خان اور اس کی فوج شکست کھا کر بلا ساغون کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ بغرا خان کی حکومت خاصی وسیع تھی، اتنے طاقتور حکمران کو سلجوقیوں کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی، سو یوں دور دور تک سلجوقیوں کی داغ بیٹھ چکی تھی۔ اس جنگ کے بعد سلجوق 107 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سلجوق کے 5 بیٹے تھے، جن میں میکائل، اسرائیل، یونس، نہال اور موسیٰ تھے۔ میکائل کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام چغری بیگ داؤد اور دوسرے کا نام تغرل بیگ محمد تھا۔ تغرل بیگ کی پیدائش کب ہوئی تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش 990 عیسوی سے 995 عیسوی کے درمیان کسی وقت ہوئی تھی۔ وہ بھی کم عمر ہی تھے کہ ان کے والد میکائل ایک جنگ میں لڑتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے دادا سلجوق کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سلجوقی ترکوں کے ایک حصے نے تغرل بیگ اور ان کے بھائی چغری بیگ کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔ دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی اور چغری بیگ نے ہمیشہ تغرل بیگ کی اطاعت کی۔ بغرا خان سے جنگ کے بعد سلجوقی جنگ سے بخارا آ کر آباد ہو گئے۔
بغرا خان نے بڑی کوشش کی کہ تغرل بیگ اور چگری بیگ دونوں اس کے پاس آ جائیں تاکہ وہ دونوں کو بے بس کر سکے، لیکن دونوں بھائیوں میں اتنا اتفاق تھا کہ جب تغرل بیگ بغرا خان کے پاس جاتے تو چگری فوج کی نگرانی کیا کرتے، اور جب چگری بغرا کے پاس جاتے تو تغرل فوج کی نگرانی کے لیے موجود رہتے تھے۔ آخر ایک دن بغرا خان نے تغرل کو گرفتار کر لیا اور چگری کی گرفتاری کے لیے ایک بڑی فوج بھیج دی۔ چگری بیگ نے اس فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بغرا خان کی فوج کے داند کھٹے کر دیے۔ اس سے مرعوب ہو کر بغرا خان نے تغرل کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد تغرل اور چگری دونوں بھائی اپنی فوج کو لے کر جنگ چلے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ تغرل بیگ اور چگری بیگ نے خاموشی سے گزارا اور اپنی قوم کی قیادت کرتے رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں مسلمانوں کی کئی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ ماوراء نہر میں سامانی حکمران تھے، جبکہ عراق کا پورا ملک اور خراسان کو چھوڑ کر باقی ایران بنی بویہ کے قبضے میں تھا۔ ادھر شمالی افریقہ میں فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ جب سامانی حکمران کمزور ہو گئے تو غزنیوں کا دور حکومت آ گیا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کی قوت نہ تو یکجا تھی بلکہ یہ مختلف محاذوں پر بکھری ہوئی پڑی تھی۔ ان حالات میں تغرل بیگ اٹھے اور انہوں نے صرف 24 سال کے عرصے میں ایک وسیع علاقے کو اسلام کے پرچم تلے متحد کر دیا اور خلافت اسلامیہ کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا۔ شعبان 429 ہجری بمطابق مئی 1037 عیسوی میں سلطان تغرل بیگ نے سرخس کے میدان میں ایک جنگ لڑی، جس میں کامیابی کے بعد ابراہیم اینال جو کہ سلطان تغرل بیگ کی ماں کی طرف سے ان کے بھائی تھے نیشاپور پہنچے اور شہریوں کو پیغام دیا کہ اطاعت کرتے ہوئے دروازے کھول دو، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہر بھر میں اس پیغام سے کھلبلی مچ گئی، تاہم اس شرط پر کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی۔ نیشاپور والوں نے اطاعت کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وسط رمضان المبارک 429 ہجری بمطابق جون 1038 عیسوی میں خود سلطان تغرل بیگ نیشاپور پہنچے، اور یوں نیشاپور کی فتح سلجوکیوں کی تاریخ میں نہایت اہم موڑ تھا۔ سلجوکیوں کی اس کامیابی میں ان کے شاندار اوصاف کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ایسی قوم تھی جس کا بچہ بچہ فنون حرب کا ماہر اور جفا کشی کی زندگی سے پوری طرح آشنا تھا۔ اس کے سردار لڑائی میں خود پیچھے رہ کر سپاہیوں کو آگے بھیجنے والے نہ تھے بلکہ خود پیش پیش رہتے تھے۔ 429 ہجری میں نیشاپور کی فتح کے بعد تقریباً 4 سال سلطان تغرل کے لیے بے حد اہم اور نازک نوعیت کے حامل تھے، کیونکہ اس عرصے میں انہیں ہر طرف سے جنگوں کا سامنا تھا۔ مختلف بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے انہیں ضروری اقدامات کرنے پڑے اور بہت جلد خراسان بھی فتح ہو گیا۔ خراسان کی فتح کے بعد سلطان تغرل نے بغداد میں موجود عباسی خلیفہ القائم کو ایک خط لکھا۔ خلیفہ نے یہ خط پڑھ کر نہ صرف خراسان پر سلطان کی حکومت کو اپنی سند عطا کی بلکہ سلطان کو رکن الدین کا لقب بھی دیا۔ سلطان تغرل نے نیشاپور کے انتظامات درست کرنے کے بعد اپنے بھائی ابراہیم اینال کو فوج دے کر جبال کی طرف بھیجا۔ ابراہیم نے رے اور ہمدان کے علاقے فتح کر لیے۔ دوسری طرف خود سلطان نے جرجان اور تبرستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ جرجان اور تبرستان کی فتح کے بعد سلطان نے شمال کا رخ کیا، جہاں انہوں نے خوارزم کی مہم میں چغری بیگ داؤد کی مدد کی۔ 1042 عیسوی میں ہونے والی اس جنگ میں سلجوکیوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ یہاں سے واپس آتے ہوئے سلطان رے واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے قزوین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ 440 ہجری بمطابق 1048 عیسوی میں ماوراء نہر کی طرف سے غزت اور کمانوں نے تغرل بیگ کے علاقے پر یلغار کر دی۔ سلطان نے نہایت ہوشمندی سے کام لیتے ہوئے اس لشکر کا رخ روم کی عیسائی حکومت کی طرف پھیر دیا، اور یوں پیچھے پیچھے ابراہیم اینال کی قیادت میں سلجوکی لشکر روانہ ہوا۔ غزت اور کمان آرمینیا میں گھس گئے اور روم اور الجزیرہ کی سرحد پر واقع اہم مقام ملازکرت کو فتح کر لیا۔ پھر وہ بلاد روم میں داخل ہو کر طرابزون تک کے علاقوں کو پامال کرتے چلے گئے۔ رومیوں اور ریاست انجاز موجودہ جارجیا نے مزاحمت کی، لیکن جنگ میں غزت اور کمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور انجاز کا بادشاہ گرفتار کر لیا گیا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ صرف 15 دن کی مسافت پر رہ گیا تھا۔ کیسے روم نے یہ رنگ دیکھا تو فوراً اپنے سفیر دلائے، جنہوں نے سلطان کے پاس پہنچ کر انہیں قیمتی تحائف پیش کیے اور درخواست کی کہ بلاد روم میں سلجوکیوں کی پیش قدمی روک دی جائے اور دونوں حکومتیں معاہدہ کر لیں۔
سلطان نے اس موقع پر بے حد بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے کیسر کی سفارش کو قبول کر لیا اور بلاد روم میں سلجوکیوں کی پیش قدمی روک دی۔ اس جنگ کی بدولت سلجوکیوں کو ایک طرف بہت سا مال غنیمت ملا، دوسری طرف ان کے سیاسی اثرات آذربائیجان، آرمینیا اور مغربی فرات تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد سلطان نے اصفہان کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ 446 ہجری مطابق 1054 عیسوی میں سلطان نے ایک بڑی فوج کے ساتھ آذربائیجان پر چڑھائی کر دی۔ اسی سال موصل والوں نے بھی سلطان کی اطاعت قبول کر لی اور جہاں بھی طغرل کا خطبہ جاری ہو گیا۔ سلطان نے عباسی خلیفہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ مضبوط کرنے کی غرض سے اپنی بھتیجی خدیجہ ارسلان خاتون کی شادی عباسی خلیفہ کے ساتھ کر دی۔ محرم 447 ہجری بمطابق 1055 عیسوی میں سلطان نے اعلان کیا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اسی زمانے میں کچھ لوگوں نے عباسی خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ خلیفہ نے سلطان کو حکم دیا کہ وہ باغیوں کی سرکوبی کریں۔ سلطان نے ہمدان سے کوچ کیا اور عراق و کردستان کی سرحد پر پڑاؤ ڈالا۔ خلیفہ کی خواہش تھی کہ سلجوق عراق میں بھی آ جائیں۔ چنانچہ 22 رمضان المبارک 447 ہجری بمطابق 15 دسمبر 1055 عیسوی کو جمعے کے دن بغداد کے ممبروں پر سلطان کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اب سلطان نے دارالخلافہ آنے کی اجازت طلب کی، جو خوشی سے عباسی خلیفہ نے انہیں دے دی۔ سلطان نہروان تک پہنچے کہ بغداد سے اعلیٰ حکام اور امراء استقبال کے لیے سلطان کے آگے چلے آئے۔ سلطان 25 رمضان المبارک 447 ہجری کو بغداد پہنچے۔ اس وقت سلطان خراسان سے بغداد تک کے علاقے پر حکمران تھے، لیکن یہ خلافت کا احترام تھا کہ سلطان خلیفہ کے سامنے نہایت ادب سے کھڑے رہے۔ 1057 عیسوی کو سلطان بغداد سے موصل روانہ ہوئے، جہاں ایک شخص بساسری فتنہ انگیزی میں مصروف تھا۔ سلطان نے موصل اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد فروری 1057 عیسوی کو عباسی خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے لیے خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ خلیفہ نے انہیں تاج اور زرعی امامہ پہنانے کا حکم دیا۔ گلے میں ہار ڈالا گیا۔ 7 پارچوں کی خلط ادا کی گئی، جس میں 7 ولایتوں کی طرف اشارہ تھا۔ سلطان کی کمر میں زر نگار تلوار باندھی گئی اور اس موقع پر خلیفہ نے سلطان کو مشرق و مغرب کے بادشاہ کا خطاب دیا۔ اس کے بعد 1 سال تک سلطان کچھ داخلی تنازعات میں الجھے رہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر بساسری نے پھر بغاوت کی تو سلطان نے ایک بار پھر لشکر لے کر بغداد کی طرف پیش قدمی کی۔ خلیفہ خود ان کے استقبال کے لیے آئے اور ایک تلوار عنایت کی۔ 1 جنوری 1060 عیسوی کو سلطان شہر بغداد میں داخل ہوئے۔ ان کے خیر مقدم کے لیے پورا شہر امڑ آیا تھا۔ سلطان نے خلیفہ کے خچر کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی اور ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے خلیفہ کے مخصوص کمرے تک پہنچ گئے۔ یہی سپہ سالار کی شان تھی کہ وہ اس وسیع و مملکت پر حکمرانی کرنے کے باوجود خلافت کے احترام میں خلیفہ کے خچر کی باگ تھامے ہوئے تھا۔ بہت جلد بساسری کی بغاوت کو کچل دیا گیا۔ اب مملکت اسلامیہ میں امن و چین تھا اور خلافت کو وہی شان و شوکت حاصل ہو چکی تھی جو کہ اس سے پہلے تھی۔ 452 ہجری بمطابق 1060 عیسوی میں سلطان کو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ ان کی اہلیہ زنجان میں انتقال کر گئی تھی۔ اس کے اگلے سال سلطان نے خلیفہ کو پیغام دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سلطان سے کر دیں تاکہ ان کا تعلق بھی ہاشمی خاندان سے ہو جائے۔ یہ ایسی عزت کی بات تھی جو آج سے پہلے کسی مسلمان بادشاہ کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ خلیفہ نے کافی سوچ و بچار کے بعد اپنی بیٹی کی شادی سلطان سے کرنے کی اجازت دے دی۔ شعبان 454 ہجری بمطابق اگست 1062 عیسوی میں سلطان کا نکاح ہوا۔ ربیع الاول 455 ہجری بمطابق مارچ 1063 عیسوی میں سلطان رے کی سمت روانہ ہوئے۔ رے پہنچ کر سلطان اچانک بیمار پڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ سلطان نے رے سے باہر واقع ایک گاؤں میں قیام کو ترجیح دیا کیونکہ وہاں کا موسم قدرے ٹھنڈا تھا۔ اس گاؤں میں اچانک سلطان کی نکسیر پھوٹنے سے خون بہنے کا ایسا سلسلہ جاری ہوا کہ کسی طرح نہ رک سکا۔ رمضان المبارک کی 8 تاریخ 455 ہجری بمطابق 4 ستمبر 1063 عیسوی کو عظیم سلجوقی سلطان طغرل بیگ نے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ سلطان کو رے میں سپرد خاک کیا گیا جو کہ آج کل تہران کہلاتا ہے۔